سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آمین۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ رمضان، روزہ، گھریلو مصروفیات، تھکن بھی آپ کی اس معنی میں کہ آپ لوگ وہ ہیں جو نیکیوں کے ڈھونڈنے کرنے والے ہیں۔ آخری عشرہ، اس کی تیاریاں، نماز، مزید نماز، تہجد، اور پھر اس کے بعد راتوں کی نماز، پھر صبح اٹھنا، یہ ہے اصل میں اسلام کی فوجی ٹریننگ۔ اور یہی ٹریننگ ایک مسلمان سے مطلوب ہے رمضان میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور قبول فرمائے۔ آمین۔ ہم پڑھ رہے تھے سورہ البلد، اور اس میں ہم اس آیت پہ پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی، اور اس کو جو ہے زبان نہیں دی، اسے 2 ہونٹ نہیں دیے۔ یہ 3 چیزوں کا اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا، اور اس وجہ سے فرمایا کہ آنکھوں کو دیکھ کر ہی ہماری بہت ساری نیکیاں ڈیپینڈ ہیں کہ ہمیں نظر آ جائے۔ جسے نظر نہیں آتا، چاہے آنکھوں کا اندھا ہو چاہے دل کا اندھا ہو، تو وہ دونوں صورتوں میں بہت ساری باتوں سے محروم رہتا ہے۔ اور زبان اس لیے کہ وہی ہماری اصل کنجی ہے کہ جس نے ہمیں جانوروں سے جو ہے الگ کر رکھا ہے۔ اور زبان کی حفاظت کے لیے اور کھانے وغیرہ کے لیے، اور اب ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ 2 ہونٹ اس لیے دیے کہ یہ 2 اگر 2 ہونٹ ہوں تو انہی کے ملنے اور ملانے سے تجوید پڑھی جاتی ہے اور پڑھائی جاتی ہے۔ اگر آپ تصور کریں کہ ایسے انسان کا جس کو اللہ نے سب دیا 2 ہونٹ نہیں بنائے، تو آپ بتائیے کہ وہ جو آواز نکالے گا وہ آواز ہی آواز نکلے گی، اور حروف کا ادا کرنا، الفاظ کا بولنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ بچائے۔ بہرحال اب اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر اس لیے کیا کہ انسان، تجھے میں نے آنکھ دی ہے تو وہی دیکھ جسے میں نے کہا ہے، ان چیزوں کو نہ دیکھ جسے میں نے منع کیا ہے۔ میں نے زبان دی ہے تو وہی بول کہ جو میں نے اجازت دی ہے، ایسی باتیں نہ بول زبان سے کہ جس سے تیری پکڑ ہو۔ اور ہونٹوں کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے کہ ہونٹ جو ہے وہی کھائیں اور پئیں اور بولیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے منظور کیا ہے۔ ابھی اس کے آگے اللہ فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے انسان کو نجدین کی ہدایت دی۔ نجد جو ہے وہ طریقے کو، اسٹائل کو، راستے کو، سائڈ کو بولتے ہیں۔ یہاں مراد اللہ تعالیٰ نے بہت صاف دیا ہے کہ خیر اور شر دونوں راستے بتا دیے کہ خیر کدھر جائے گا اور شر کدھر سے آئے گا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا ہے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اب جس کا جی چاہے وہ مومن بنے اور جس کا جی چاہے وہ کافر بنے۔ اور اس کے آگے فرما دیا کہ جو کافر بنیں گے ہم نے ان کے لیے کس قسم کی جہنم تیار کر رکھی ہے، وہ کتنی بھیانک ہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ خیر اور شر دونوں باتوں کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اس سے یہ سمجھ میں نہیں آتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے اچھا بھی کر سکتے ہو اور برا بھی کر سکتے ہو۔ اب سیدھی بات کا ٹیڑھا مطلب نکالنے والے اگر ایسا کہیں تو الگ بات، ورنہ جب ہم خود اپنی زبان میں اپنے چھوٹوں کو، اپنے ہاں کام کرنے والوں کو جب یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی میں نے تمہیں سب بتا دیا، اب تمہاری مرضی، یا تو تم ایمانداری سے کام کرو یا مت کرو۔ اب اس بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا مالک جو ہے کمپنی کا اپنے ورکرز کو اجازت دے رہا ہے کہ تمہاری مرضی، چاہے تم اچھا آنیسٹلی کام کرو یا بھی چیٹنگ کرو؟ نہیں، یہ بولنے کا ایک انداز ہے جو آخری درجے کا انداز ہوتا، انسان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہم نے قرآن اتارا، ہم نے آخری نبی بھیجا، ہم نے تمہیں عقل دی۔ اب ان سب چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد بھی تم غلطی کرنا چاہتے ہو تو کرو، تو ہم تو تم جو کرو گے اس کے حساب سے تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے۔ اچھا کام کرو گے جو جنت ملے گی، اور برا کام کرو گے تو جہنم تمہارا مقدر ہے، اللہ بچائے۔ من عمل صالحا فلنفسه، جو بھی نیک عمل کرے گا وہ اپنے لیے کر رہا ہے، ومن اساء فعلیہا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور جو برا کام کرے گا وہ اسی کے خلاف جائے گا۔ ان باتوں کے فرمانے کے بعد، یعنی آنکھ اور زبان اور ہونٹ، اور یہ کہ ہم نے دونوں راستے بتا دیے، تو اب دونوں راستے بتانے کے بعد بھی کیا کرنا چاہیے؟
تو فرمایا فلقتحم العقبہ، تو کیوں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ انسان جو ہے پہاڑی پر چڑھتا ہے؟ العقبہ کہتے ہیں اونچی جگہ کو، جسے ہم ٹیلا کہتے ہیں، جسے ہم اونچی پہاڑی کہتے ہیں، جسے ہم کوئی ایسی چیز کہ انسان کو اس کے اوپر جانے کے لیے محنت مشقت کرنا پڑے۔ اور لفظ اقتحم، فلقتحم میں جو اقتحم کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایڈونچر لینا، خطرہ مول لینا، اور کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش کرنا جس کو عام طور پر سب لوگ نہیں کرتے ہیں یا سب لوگ دشوار سمجھتے ہیں، بلکہ اقتحم العقبہ کا صحیح ترجمہ کیا ہوگا کہ اونچی گھاٹی، اونچا ٹیلا جس پر ہر شخص چڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، ہمت والے ہی کرتے ہیں۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر 100 افراد ہمالیہ پہاڑ دیکھنے جاتے ہیں تو کیا 100 کے 100 ہمالیہ پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے۔ وہ خالی اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، اوپر تک گردن اٹھا کے دیکھتے ہیں، کیا اونچا ہے، کیا اونچا پہاڑ ہے، الفاظ ہی الفاظ بولے جاتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے تم بھی چڑھو نا، ایوریسٹ کی چوٹی تک چڑھ جاؤ، نہیں نہیں بھائی، ہم نہیں کر سکتے، ہم کو نہیں آتا، ہم نہیں کر سکتے۔ مگر جن لوگوں نے ہمت کی وہ چڑھ گئے۔ فلاقتحم العقبہ، تو وہ یہ انسان جس کو ہم نے یہ سب دی ہے، ہر بات سمجھا دی ہے، یہ عقبہ کیوں نہیں پار کرتا؟ عقبہ کیا ہے؟ اونچی گھاٹی کیا ہے؟ ٹیلے پر چڑھنا کیا ہے؟ وہ قرآن آگے بتائے گا، مگر یہاں رک جائیے۔ ایک مسلمان کی آنکھ سے قرآن کے ان الفاظ کو پڑھیے اور مسلمان کی عقل سے سوچیے۔ کافروں کی عقل، انہوں نے بتوں کو اختیار کیا۔ اہل کتاب یہودی عیسائی وہ بھی شرک و کفر میں پڑ گئے، یہ ان کی عقل ہے، آج تک پڑے ہوئے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ بہت اپنے آپ کو دنیا کے عقل مند سمجھتے ہیں، سائنٹسٹ بن جاتے ہیں، ہر چیز بتاتے ہیں، اور خود سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر ہوتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں ایک اللہ کو نہیں مان رہا ہوں، میں بڑی بڑی باریک باتیں جسم کی بتا رہا ہوں، آسمان کی بتا رہا ہوں، ستاروں تاروں کی بتا رہا ہوں، مگر خود میں ایک بھٹکا ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ روز دن آتا ہے، روز رات آتی ہے، مجھے نظر نہیں آتا۔ روز جو ہے دنیا جہان کی باتیں پیش آتی ہے، مجھے نظر نہیں آتا۔ میرا پورا جو ہے تو جسمانی نظام، اس کے اندر کی ایک ایک چیز مجھے بتا رہی ہے کہ اس کو جس ذات نے بنایا ہے اس نے کتنا سسٹمیٹک بنایا، مگر یہ سسٹم میری سمجھ میں نہیں آتا، باقی سارے سسٹم سمجھ میں آتے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، مجھے اب تک ایک بات نہیں بھولتی ہے۔ میں جب مالیگاؤں میں قرآن حفظ کرتا تھا اور وہاں عالم کلاسی کتابیں پڑھ رہا تھا، جب میں چھٹی میں گھر آتا تھا تو میرے دوسرے نمبر کے بھائی سید محمد انور، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، اور سب کے، تو وہ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ تھا، اس میں وہ سپروائزر تھے، وہ مجھے لے کر گئے کہ دیکھو کیسے کنال کیسے بن رہی ہے، پانی کیسے اس میں کرے گا، اس کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں۔ میں ان کے ساتھ گیا۔ اتفاق سے جس دن میں گیا اس دن ایک نئی مشین لائی گئی تھی مٹی کھودنے کی۔ کیا لائی گئی تھی؟ ایک مشین۔ کس کام کے لیے؟ مٹی کھودنے کے لیے، نئی مشین ہے۔ تو وہاں کی زبان میں کیا بولا جاتا ہے؟ نئی مشین کا ادگھاٹن ہوگا، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا آغاز ہوگا، ابتدا ہوگی۔ جب میں گیا تو جو چیف انجینئر تھا، جو کہ ایک ہندو تھا، وہ اپنے عملے کے ساتھ موجود ہے، اور 2-4 لوگوں کے ہاتھوں میں پھولوں کے ہار ہیں، پھولوں کے ہار ہیں، اور کیا ہے؟ ناریل بھی وہ انڈیا کے اسٹائل والا، جس کے اوپر اس کے وہ جو کھال ہوتی ہے لگی ہوتی ہے، 3-4 ناریل ہیں۔ تو میں نے، اب وہاں میرے بھائی بھی کھڑے ہو گئے، میں نے دھیرے سے بھائی سے پوچھا کہ کوئی گیسٹ آ رہا ہے کیا؟ انہوں نے مجھے ہاتھ پکڑ کے وہ جلدی سے دوسری طرف لے کر گئے اور مجھے بولا خاموش بیٹھو، یہاں کچھ نہیں پوچھنا، وہ یہاں جو کر رہے چپ چاپ دیکھو بس۔ اور ذرا سا جھلاٹ کے ساتھ بولا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے اپنے بھائی کو کیا بات کہہ دی تو وہ برا مان رہے ہیں، تو میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ کوئی گیسٹ آنے والا ہے۔ تو جب تیاریاں ہو گئی اور اس کا اناگریشن کا وقت آیا تو کیا کیا گیا؟ وہ جو چیف انجینئر صاحب تھے اور ان کی طرح جو 8-10 چھوٹی بڑی پوسٹوں کے لوگ تھے، ان سبوں نے سب سے پہلے اس مٹی کی کو کھودنے والی نئی مشین کو ہار پہنائے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہو گئی!
حضرت انسان، اور وہ ہار پہنا ہے کس کو؟ ایک بے جان چیز کو، وہ مٹی کھودنے والی مشین کو۔ آپ یقین کیجئے، میں نے اس وقت سوچا یا اللہ، یہ اتنے انجینئر ہیں، معلوم نہیں کیا کیا ہیں، ان کو یہ عقل نہیں آ رہی کہ یہ کس کو ہار پہنا رہے ہیں، مشین کو۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ سنیے، بہت مزیدار بات ہے۔ بھائی آپ کس کو ہار پہنا رہے ہیں؟ جس کی آپ بڑی عزت کر رہے ہیں، اتنی عزت کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے تو ہار پہنا رہے ہیں۔ اس کے بعد اب وہ مٹی تھی سب جگہ، اب وہ ناریل پھوڑنے تھے، اب کہاں پھوڑیں گے؟ تو جس مشین کو ہار پہنایا، اسی مشین کے اوپر زور زور سے ناریل مارے، ناریل پھوٹ گیا۔ اس کے بعد پھر وہ ناریل آپس میں تقسیم کیا گیا۔ یہ بتائیے کہ انسانوں کی دنیا میں اگر مجھے آپ کو کسی کو چیف گیسٹ بنایا جائے، اس کے بعد میں ہاتھ بھی پہنایا جائے، اور ہاتھ پہنانے کے بعد ہماری پیشانی پر مار مار کے ناریل کو پھوڑا جائے، تو کیا لگے گا؟ عزت ہے؟ دیکھیے انسان کیسا گمراہ ہوتا ہے۔ وہ چیف انجینئر ہے، وہ کتنی بڑی بڑی باتیں جانتا ہے، وہ کہتا ہے میں ایجوکیٹڈ ہوں، اطراف کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم ایجوکیٹڈ ہیں۔ ان کا ایجوکیشن ان کو کیا سکھا رہا ہے؟ مشین کو ہاتھ بھی پہناؤ اور مشین کے اوپر ہی وہ ناریل مار مار کے پھوڑ کے پھر خود ہی کھا جاؤ۔ میرے بھائی، کفر اور شرک ایک عجیب گندگی ہے، ایسی عجیب گندگی کہ اس کے ساتھ کسی انسان کو تصور کرنا عجیب غریب ہے۔ تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ فلقتحم العقبہ، گھاٹی پر کیوں نہیں چڑھ گئے؟ وہ گھاٹی کیا ہے؟ آگے کے جو عمل بتا رہے ہیں اس کو اگر آپ ابھی نہ پڑھیں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں، وہی بات ہے کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ اگر کہا جائے کہ بھئی میرے پاس کچھ پیسے ہیں اور وہ جو ہے تو میں کسی نیک کام میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، تو میں کہاں خرچ کروں؟ تو جس مسلمان نے قرآن ہی نہیں پڑھا ہے اور وہ جو کافر ہے، یہ دونوں قسم کے انسان کیا کہیں گے؟ تم جو ہے یتیم کی مدد کرو، تم یہ کرو، تم وہ کرو، ہزار نیک کام بتائیں گے۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ تمہارے پاس پیسے ہیں، ماں باپ پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، پھر یتیم پہ خرچ کرو، پھر مسافر پہ خرچ کرو۔ قرآن نے یہ ترتیب بتائی۔ تو اسی طرح گھاٹی پر کیوں نہیں چڑھ گیا؟ یعنی تم نے نیک کام کیوں نہیں کیے؟ اس کا مطلب ہے کہ نیک کام کرنا آسان کام نہیں ہے۔ نیک کام کرنے میں ہم کو انسانی جو اندر کی لالچ ہے اور سب سے پہلے مجھے مل جائے، اس کے خلاف یہ کرنا ہوتا ہے۔ اپنی محنت کا کمایا ہوا پیسہ دوسرے کو دینا ہوتا ہے، دوسرے کی بھلائی کرنی پڑتی ہے۔ یہ نیک کام آسان نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس نیک کام کو فرمایا عقبہ، گھاٹی ہے یہ، جس پر ہر ایک کا چڑھنا، ہر ایک چڑھ جائے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ دیکھیے کتنی اچھی تعبیر۔ تو یہی میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں پر فلقتحم العقبہ، یہاں پر رک جائیے اور نیک کاموں کی فہرست بنائیے۔ جب آپ نیک کاموں کی فہرست بنائیں گے، ابھی آپ مجھ سے پوچھیں، میں کہوں گا نیک کام کرنا ہے، میں کہوں گا آپ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، زکوٰۃ دیجیے، حج کیجیے، تسبیحات پڑھیے اور قرآن پڑھیے، ہے نا؟ یہ ہم نیک کاموں کی فہرست بنائیں گے۔ بلا شبہ یہ بڑے عظمت والے کام ہیں، یہ کام ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ سے متعلق ہے۔ اور قربان جائیے اپنے اللہ کے، اپنے دین کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے، کہ وہ جو نیک کاموں کی فہرست بتا رہا ہے وہ کچھ عجیب غریب۔ نمبر 1، فک رقابہ، کیا کرنا ہے آپ کو؟ نیک کام کرنا ہے۔ پہلا کام بتایا فک رقابہ، گردن کو آزاد کرنا ہے۔ یعنی وہ دور جس میں انسان خریدے اور بیچے جاتے تھے، تو اس دور میں انسان کو آزاد کرنے کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ بالکل ایسے ہوتا تھا کہ جیسے آپ نے 1,00,000 درہم کی ایک گاڑی خریدی اور بعد میں کسی کو ہدیہ کر دی، تو معمولی بات ہے، 1,00,000 کا گفٹ کون کس کو دے گا بھلا؟ تو نتیجے میں ایک انسان جس کو آپ نے خریدا، اس کو خریدنا پڑتا تھا، وہ غلاموں کی جو کوالٹیز ہوتی تھی اس کے اعتبار سے ان کی قیمت ویسی ہوتی تھی، اور اس غلام کو آپ نے کیوں خریدا ہے؟ کہ وہ فوراً آپ کی خدمت کرے، آپ کے کام کرتا رہے۔ اب اس کو آزاد کرنا ہے، تو یہ بڑا مشکل کام تھا، اور وہ دور تھا جس میں یہی سب ہوتا رہتا تھا۔ اگر قرآن مجید یہ کہتا کہ انسان کو خریدنا اور بیچنا حرام ہے، تو کوئی نہیں سنتا اور سب کے لیے یہ مشکل کام ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے
اس کے حرام ڈائریکٹ نہ کہنے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے سے لے کے آج تک ایسے کام بتا دیے کہ جس میں وہ جو ہے خود بخود ہو جائے. سب سے زیادہ نیکی کا کام کرنا چاہتے ہو، غلام کو آزاد کرو. اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ نے اپنی زندگی میں کئی غلاموں کو خریدا اور آزاد کر دیا. اس امت کے سب سے بڑے محسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ہیں. ان کا ساری امت پر احسان ہے. کیا کرتے تھے؟ ہر وہ غریب غلام جو مسلمان ہوتا تھا اور جس کو کافر مارتے پیٹتے اور تکلیفیں دیتے تھے، وہ جاتے اس کو خرید لیتے اور خرید کے فوراً آزاد کر دیتے. میرے بھائیوں، فک و رقبہ یہ ہے. اب جب کہ غلاموں کا دور نہیں رہا تو آیت تو اپنی جگہ باقی ہے. اب ہم کسی انسان کو خرید تو نہیں سکتے اور نہ اس کو بیچ سکتے ہیں، مگر مصیبت زدہ انسان کی مدد تو کر سکتے ہیں. تو فلقتحم العقبہ کے بعد اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، صوم رمضان، حج الی البیت، یہ الفاظ نہیں آئے ہیں. ایک فہرست دی ہے کہ جس فہرست میں سب انسانوں کا ہی کام ہے. آپ گھاٹی پر چڑھنا چاہتے ہیں، نیک کام کرنا چاہتے ہیں، یہ لو. یہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ فلقتحم العقبہ کا مطلب ہوتا ہے تو کیوں نہیں اس انسان نے یہ نیک کام کیے؟ کیوں نہیں کرتا یہ آدمی؟ جیسے ہم چڑھ کر کہتے ہیں ارے بھائی تم کو بتا ہے تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے پوچھ رہا ہے، میں تم کو نیک کام بتا رہا ہوں، تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو پہلا کام تو یہ ہوا. اس کے بعد دوسرا کام او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. کیا بات ہے، کیا قرآن ہے. اور کھانا کھلانا ایسے دن ذی مسغبہ. مسغبہ کہتے ہیں، مسغبہ آیا ہے سخبہ سے، سین خا با. اس کا مطلب ہوتا ہے بھوک لگنا. صرف بھوک لگنا نہیں، بھوک اتنی لگے کھانا اتنے دن نہ ملے کہ آدمی کے اندر چلنے کی بات کرنے کی طاقت بھی ختم ہو جائے اور وہ گر پڑے. بیٹھا ہے تو اٹھنے کے لائق نہ ہو، اٹھا ہوا ہے تو بیٹھنے کا جی نہ چاہے. بس ایک بھوک کی ایسی کیفیت جس میں دم اب نکلے یا تب نکلے. تو کھانا کھلانا، اور خصوصاً ایسے دن میں جب کہ بھوک سے آدمی بے دم پڑا ہو، اور اسی سے بھی مراد لیا گیا قحط پڑا ہو، کھانے پینے کا شارٹیج ہو. بلا شبہ میرے بھائیوں، اس وقت جو کرونا کی شکل بنی ہوئی ہے ساری دنیا میں، اور خصوصاً ہندوستان جیسے غریب ملک میں، پھر ہندوستان میں بھی مسلمان کہ جن کی تعداد کافروں کے مقابلے میں بہت کم، اور جن کے اندر اللہ کے لیے کام کرنے والے نمک کے برابر آٹے میں، اور پھر اس کے بعد ایک ایک شہر اور ایک ایک دیہات. 2 دن پہلے میرے ایک دوست ہیں، ندوی ہیں، تو ہمارے علاقے کے، مہاراشٹر کے، تو انہوں نے لکھا کہ مولانا کرونا کی مصیبت اس وقت یہ ہو گئی ہے کہ پہلے تو وہ شہروں میں تھا اور دیہات محفوظ تھے، اب یہ حال ہے کہ وہ دیہاتوں میں پھیل گیا ہے. اور اب آپ بتائیے کہ دیہاتوں میں پھیلنے کا نتیجہ کیا ہوتا؟ ہندوستانی دیہات، وہاں کروڑوں دیہات ایسے ہیں کہ کرونا سے پہلے بھی اپنے بچپن سے میں سنتا آیا کہ وہ فلاں ڈاکٹر ہے، وہ ہفتے میں ایک دفعہ ہر گاؤں میں پہنچ پاتا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی اپنا چھوٹے موٹے ڈاکٹر ہیں، کوئی MBBS نہیں بنے ہوئے ہیں. چھوٹے موٹے ہندوستان میں ہزاروں کورسز ہیں، وہ کرتے ہیں. سائیکل پر بیٹھ کر دیہاتوں میں جا کے غریبوں کا علاج کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ بڑی خدمت ہے. لیکن اب ہر دن ہر دیہات میں تو نہیں جاتے، تو میں ہفتے میں ایک دفعہ جاتے ہیں. تو ان دیہاتوں کا مریض بھی کیا کرتا ہے؟ وہ بیمار جس دن بھی ہو، اگر ڈاکٹر صاحب جو ہے اتوار کو آنے والے ہیں تو اس کو اتوار تک اپنی دوا کا انتظار کرنا پڑے گا. جب تک دیہاتوں میں جو بھی چٹکلا چلتا ہو، یہ پانی پی لو، وہ ایسا کر لو، ایسا کر لو، مگر دوا کے نام پہ، انجیکشن کے نام پہ، اور جو ہے یہ جو ہماری دوائیں ملتی ہیں فارمیسی میں، تو اس کے لیے تو ان کو اسی دن کا انتظار کرنا ہے. مجھے بتائیے کہ ایسی سچویشن میں ان دیہاتوں میں اگر کسی کو کورونا ہو گیا، اسے تو امیڈیٹلی دوا چاہیے، آکسیجن چاہیے، مگر وہ کہاں سے آئے گی؟ تو اب جو ہے لوگ دیہاتوں میں بے تحاشا مر رہے ہیں.
اور جب مرنے کی بات آئے گی، بیماری کی بات آئے گی، بھوک کی بات آئے گی، اسلام فرق نہیں کرتا، مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، آپ کو اس کی مدد کرنا ہے، بلا شبہ صحیح بات ہے۔ مگر میرے بھائیوں، جہاں حالت یہ ہے کہ کفار، ان کے ڈاکٹرز اور ہاسپٹلز مسلمان اور کافروں کا فرق کر رہے ہوں، اور آپ کے اپنے بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، ان کو ہونے کے باوجود بھی نہیں دیا جا رہا ہے، تو ایسی جگہ پر ہم بھی یہ فتویٰ دیں گے کہ ایسے حالات میں آپ پہلے مسلمان ڈھونڈیے، مسلمان کو دیجیے، کوشش پوری یہ کیجیے کہ آپ کی دوا، آپ کے پیسے، آپ کی آکسیجن سب سے پہلے کسی مسلمان کو پہنچے اور اس کی جان بچ جائے۔ تو ایسے حالات میں یہ جو آیت ہے وَإِطْعَامٌ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ، یہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم جو ہے اس بارے میں سنجیدگی سے سوچیں اور اپنے بس بھر میں جہاں جتنا بھی کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ آگے تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ گھاٹی پر چڑھنا ہے، مشکل کام۔ یہ جو ہے نا، جو اس آیت میں جو کام بتائے گئے ہیں، انسانی فطرت کے اعتبار سے مشکل ترین کام ہے۔ 2 رکعت پڑھنا بہت آسان ہے، قرآن کا پڑھنا بہت آسان ہے، مگر روزانہ 5-10 درہم خرچہ کرنا، روزانہ کسی غریب کو کھانا کھلانا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے یہاں پر اس کو فرمایا کہ تم یہ گھاٹی پر کیوں نہیں چڑھ پائے ہو۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ یتیماً ذا مقربہ، کسی یتیم کو کھلانا، وہ بھی رشتہ دار ہو، مقربہ قربت دار ہو، رشتہ دار ہو۔ دیکھیے، پہلی بات یہ فرمائی کہ کھانا کھلاؤ لوگوں کو، تو اس میں ایک انسان جو ہے وہ پہلے سوچے گا ہاں نہیں، پھر دل میں کبھی آئے گا ٹھیک ہے پیسے خرچہ کرتا ہوں، پھر آئے گا کہ نہیں ہوگا، اور جب کرنے جائے گا تو جہاں 15 روپے، 15 درہم، $15 خرچ کرنا ہے تو وہاں 10 پر اکتفا کرے گا۔ لیکن جب اللہ نے اس کو یہ فرما دیا فی یوم ذی مسغبہ، بھوک کی حالت میں، قحط کی حالت میں، تو ان الفاظ کو سننے کے بعد تھوڑی سی ہمت بڑھ جاتی ہے کہ نہیں 10 درہم کافی نہیں ہے، ابھی لوگ پریشان ہیں، چلو 50 روپے خرچہ کرتے ہیں۔ جب یہ 10 سے 50 پہ آئے گا، پھر 50 سے 100 پر آئے گا، 100 سے 1000 پہ آئے گا، کیونکہ ان آیتوں میں ایک عجیب غریب اپیل ہے، ایک درد ہے، بھوک، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ اس جملے کے بعد آدمی زیادہ ہمت سے کرے گا۔ یہ قرآن کا الفاظ ہیں کہ قرآن انسان کی فطرت کے لحاظ سے اس کو رہنمائی کرتا ہے۔ نمبر 2، یتیم کو کھلاؤ، بڑی اچھی بات ہے، لیکن جب یہ کہا گیا یتیم کو کھلاؤ، آدمی اچھا ٹھیک ہے، ہاں میں سوچتا ہوں آج جاؤں گا کل جاؤں گا، وہ یتیم خانہ کہاں ہے؟ پھر وہ لوگوں سے پوچھے گا، یتیم کو ڈھونڈے گا، چلو پھر اس کے بعد میں ہو سکتا ہے وہ بولے یار میں ڈھونڈ رہا ہوں مگر مجھے یتیم خانہ نہیں مل رہا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ زندگی کی چھوٹی بڑی ضروریات، ایک انسان کو آپ بول رہے ہیں بھائی فلاں جگہ جاؤ، تو وہ آپ سے پلٹ کے پوچھتا ہے یار اس کا پتہ دینا، ذرا لوکیشن بھیجنا، آج کل ایک جملہ ہو گیا لوکیشن بھیجنا، تو خیر لوکیشن بھیجنا، پتہ بتانا آسان کام ہے تو ہم بھی فٹافٹ ایک دوسرے کو کر دیتے ہیں، مگر یتیم کو کھلاؤ، یتیم کی مدد کرو۔ اب کیا سڑک پر چلنے والے ہر چھوٹے بڑے لڑکے لڑکی سے پوچھیں گے ہلو سنو تمہارے ابا زندہ ہے، تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو بچے کے لیے تکلیف دہ ہے، اگر زندہ ہے تو اس کو غصہ آ گئی، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں ایسے؟ لوگ بولے گا بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ اور اگر کوئی بچہ بیچارہ باپ یا ماں کو کھو چکا ہے، اس کا دل پہلے ہی دکھتا ہے، جب آپ اس بچے سے پوچھیں گے تمہاری ماں زندہ ہے، تمہارا باپ زندہ ہے، اس کو تکلیف ہوگی، اسے اپنا باپ یاد آئے گا، اسے اپنی ماں یاد آئے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا بھائی ایسے کرو نا، یتیمن ذا مقربہ، تمہارے رشتہ داروں میں جو یتیم ہے تم اس کو کھلا دو۔ اب کوئی یہ نہیں بول سکتا ارے مجھے نہیں معلوم میرے رشتہ داروں میں کون یتیم ہے، اور جو شخص یہ بول رہا ہے سب لوگ اس پر ہنسیں گے، اچھا تمہیں نہیں معلوم تمہارے فلاں بھائی اور یہ بھائی اور وہ بھائی اور دور کے جو ہے تو رشتے کے بھائی وہ فلاں رشتے کے جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، تمہیں نہیں معلوم؟ تو لوگ نام رکھیں گے، اچھا تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے رشتہ داروں میں یتیم کون ہے؟ پوچھنے والے کو بھی شرم آئے گی، اور اگر پوچھ بھی لیا بے شرمی سے تو بتانے والے بھی جو ہے تو ٹیڑھے جواب دیں گے۔ تو میرے بھائی یتیم اندھا مقربہ، کسی یتیم کو کھلا دو جو کہ تمہارے رشتہ دار بھی ہو، اس کی پرورش کرو۔ تو کیا ہوگا، ایک مسلمان اگر اپنے رشتہ داروں میں یتیم کو تلاش کرے گا اور پھر اس کا خیال کرے گا، تو جب اس کے دل میں محبت کا جذبہ بڑھے گا، خرچ کرنے کا جذبہ بڑھے گا، جو شخص قریبی رشتہ دار کے یتیم کو ڈھونڈے گا، اگر اس کی نظر میں
کوئی غیر رشتہ دار کا یتیم آ جائے وہ برابر اس کا ہاتھ بڑھائے گا. کیوں؟ اب دل میں احساس پیدا ہوا. اصل چیز یہ ہے کہ کسی نیک کام کو سمجھنے کا احساس انسانوں کے دل میں پیدا ہو جائے. جس لمحہ ہمارے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے نا، ہر کام آزاد ہو جاتا ہے، آسان، بہت آسان ہو جاتا ہے. بے نمازی اذان سنتا ہے بیٹھا ہوا ہے، اذان بھی ختم ہو گئی، جماعت بھی ختم ہو گئی، لوگ نماز پڑھ کے واپس بھی آ رہے ہیں، وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ احساس نہیں. آپ ہیں، آپ جو ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں، گھنٹے دو گھنٹے کو گھڑی چیک کریں، ارے اذان تو نہیں ہوئی، ارے اذان تو نہیں ہوئی. کیوں؟ احساس ہے. احساس جاگ اٹھا. اور اسلام کیا کرتا ہے؟ قرآن اور حدیث کے ذریعے سے انسان کی اندر کی جو فیلنگ ہے اس کو ایسے اٹھاتا ہے تو ایک دفعہ جاگ جائے بس بھی دنیا سب صحیح ہو جائے. تیسرا کام یہ بتایا. چوتھا کام کیا ہے؟ او مسکینن ذا متربہ، یا کسی ایسے مسکین فقیر کو کھلاؤ کہ جو مٹی والا ہو. متربہ، متربہ تراب سے، تراب کسے کہتے ہیں؟ مٹی کو. یہاں علماء نے مفسرین نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسکین و غریب ہے، اس کا حال یہ ہو گیا کہ اس کے اندر جسم کی طاقت ختم ہو گئی تو وہ زمین پر گر گیا، پڑا ہوا ہے. یہ جو بات آپ نے ابھی سنی کہ وہ مٹی میں پڑا ہوا ہے، نیچے گر گیا، بھوک کے مارے زمین پر گر گیا ہے. کچھ یاد آیا آپ کو ان الفاظ کو سن کر؟ کچھ یاد آیا اسلامی تاریخ میں کیا ہوا ہے؟ میرے بھائیو، وہ ہوا ہے کہ واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. دور کس کا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ پر ایمان لانے والوں کا. اور ان ایمان لانے والوں میں اصحاب صفہ، صفہ اونچی جگہ کو، ٹیلے کو، یا جو ہے یہ جو ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں پلنگ اور بیڈ، ہاں، چبوترا اسے کہتے ہیں اصحاب صفہ. کون تھے یہ اصحاب صفہ؟ اس سوسائٹی کے اس وقت کے ایسے غریب لوگ تھے کہ جن کے پاس خود کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا. تو وہ کیا کرتے تھے؟ گانے سنتے تھے، ادھر ادھر بیٹھ کے پتے کھیلتے تھے. ہمارے زمانے کے غریب لوگوں کو جا کے دیکھ لو، محلوں میں کہیں بھی وہ دیکھ آپ کو نظر آئے گا یہ سب کریں گے. یہ وہ لوگ تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اسلام کو سیکھنے کی محبت میں وہ ہمیشہ وہیں رہتے تھے. زیادہ تر ان کا ٹائم وہ جس جگہ بیٹھتے تھے وہاں گزرتا تھا. اور ان میں ایک صحابی تھے. کیسے صحابی؟ اتنے عظیم الشان صحابی جنہوں نے امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 7,000 حدیثیں پہنچائی. حدیثوں کی دنیا میں نام. کیا نام تھا ان کا؟ حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ نے اپنے بارے میں بتایا کہ بھوک سے میں بے دم ہو کر ایسے ہی پڑا رہتا تھا جیسے کوئی لیٹ گیا ہے زمین پر، اور مسلسل میں پڑا ہوا ہوں. تو کہتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید مجھے مرگی کا مرض ہو گیا ہے. مرگی جانتے ہیں آپ؟ تو میری گردن پہ پیر رکھ کے آگے بڑھتے تھے. اس زمانے میں مرگی کا یہ علاج سمجھا جاتا تھا کہ مریض کی گردن پہ پیر رکھ کے اس کی گردن کو دباؤ تو صحیح ہو جائے گا. بھوک سے بےتاب ہو کر جلیل صحابی جنہوں نے ہم پر یہ احسان کیا کہ 7,000 حدیثیں پہنچائیں، حضرت ابو ہریرہ ان کا ایک نام ہے. او مسکین انجام متربہ، مسکین کو کھلاؤ جو مٹی میں گر گیا ہو، اتنا بھوک سے بےتاب ہو کہ نیچے گر چکا، زمین پر پڑا ہوا ہے. تو میں جب یہ الفاظ پڑھتا ہوں نا میرے بھائیوں، مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یاد آتی ہے. اور میں بہت دیر تک سوچتا ہوں وہ زمانہ تو نیکیوں میں سبقت کرنے والوں کا تھا. حضرت ابوبکر جیسے صحابی کا دور تھا، اور مختلف صحابہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان، حضرت امیر معاویہ، کیا کیا نام لے لیں، ان لوگوں نے کوئی کمی نہیں کی. مگر یہی سمجھنے کی بات ہے میرے بھائیوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فقیر تھے، بھوک سے بے تحاشا پریشان رہتے تھے، مگر اپنی زبان سے انہوں نے کبھی نہیں مانگا کسی سے میرا ایسا حال ہے مجھے کھانا دے. کچھ پیسے قرضہ لیے ہم دے ہی نہیں رہے. کوئی ان سے کہا ابو ہریرہ
تم نے مجھ سے اتنے درہم لیے ہیں، کب دو گے؟ میں کیا کروں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے کچھ آ گیا تو کھا لیا اور پی لیا، اور اگر نہیں آیا تو بھوک اور صبر، بس ان دو الفاظ نے یہ خاصا وقت ان کا وہاں پر گزرا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتوحات دی۔ اس کے بعد میں پھر ظاہر ہے کہ لوگوں نے ان کا بھی خیال کیا، اور پھر بیت المال ایسے ہی مسلمانوں کے لیے کھلا رہتا ہے، تو یہ سب ہوا۔ مگر میرے بھائیوں، تم اور ہم بچپن سے لے کر آج تک کون سی کھانے پینے کی چیز کی ہمیں کمی ہوئی، رہنے کی کمی ہوئی؟ وہ دن جب ہم 2-4 سال کے بچے تھے ہم سب، تو ہمارے ماں باپ دبئی میں تو نہیں رہتے تھے، وہ انڈیا میں تھے۔ کیا انہوں نے ہمیں بھوکا رکھا؟ کیا ہمارے بدن پہ کپڑے نہیں تھے؟ انہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پہنچایا ہے، اور ہم سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے اے سی کے مزے لیتے ہیں، اور دنیا جہان کی ڈشیں بناتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ کھلائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور کھلائے، نعمت کا کو ضرور استعمال کرنا چاہیے مگر میرے بھائی کبھی کبھی پیچھے بھی پلٹ کر دیکھ لینا چاہیے۔ الحمدللہ آپ سب حضرات بڑے صاحب توفیق ہیں، اور یہ تو آپ لوگوں کے لیے کہنے کی بات ہی نہیں ہے کہ پیچھے پلٹ کر دیکھو۔ آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں جو بار بار پیچھے پلٹتے ہیں اور مختلف لوگوں کی ہر طرح سے مدد کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بڑا ہی حوصلہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے۔ مگر ہم قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں، ہمیں وہ قرآن سمجھنا ہے جو اللہ نے اتارا ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا ہے، جس پر عمل صحابہ نے کیا ہے۔ ہمیں قرآن بہت اچھی تجوید سے آپ نے قرآن پڑھ لیا، عمل نہیں کیا، یہ کتنی عجیب بات ہوگی۔ تو ہم تجوید سیکھ رہے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مگر اس کے ساتھ قرآن فہمی بھی سیکھیں۔ یہ قرآن فہمی ظفر کے منہ سے اور کسی عالم کے منہ سے سن کر نہیں آئے گی، یہ قرآن فہمی آپ کو خود جا کر اس قرآن کی دکان سے لینا ہوگا۔ قرآن ایک ایسی دکان ہے، ایک ایسی شاپ ہے، آپ کو خود جانا ہے، آپ کو جا کر اپنی پسند کا تقوی، اپنی پسند کے نیک اعمال، اپنی پسند کا جو ہے اللہ کا ڈر، اپنی پسند کا اللہ اور رسول سے محبت، یہ سب جا کے آپ کو خود لانا ہے، سیلف سروس کرنا ہے۔ قرآن کے ساتھ ہر مسلمان کو سیلف سروس کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بد نصیبی ہے کہ بے دین تو بے دین، دیندار بھی ایسے ہیں۔ ابھی آج سے 3 دن پہلے یہاں شارجہ میں ایک جگہ پر میں اور زیادہ تفصیل نہیں بتاؤں گا ورنہ آپ لوگ سمجھ جائیں گے، تو کہیں پر کچھ مسلمان جمع ہو کر کسی حافظ سے ایک صاحب کے گھر میں وہ قرآن سن رہے تھے، اور وہ سب لوگ ماشاءاللہ بڑے دیندار، بہت دیندار ہیں، اور میں کہنے میں حرج نہیں سمجھتا، جماعت کے تمام ساتھی ہیں، تبلیغی جماعت کے۔ جب آپ کہیں تبلیغی جماعت کا آدمی ہے تو آپ کے تصور میں کیا آتا؟ نماز سے نماز پڑھتا ہے، شدید داڑھی رکھتا ہے، اور تسبیحات کی پابندی، اور جناب اعلیٰ نماز کا شوق، ذکر کا شوق، بیان کا شوق، سنتوں کو زندہ کرنے کا شوق، اپنی جیب کا پیسہ خرچہ کر کے لوگوں کے گھر گھر جانے اور دکانوں تک جانے اور ان کو جو ہے نماز کی دعوت دینے کا شوق، کتنی اچھی بات ہے، بلا شبہ بہت بڑے فخر کی بات۔ مگر قرآن فہمی، قرآن پڑھتے ہیں، ہاں مہینے میں ایک قرآن ختم ہوتا ہے، کیا اچھی بات ہے بھائی۔ ارے یہ بتائیے، آپ اتنے سال سے پڑھ رہے ہیں، جماعت میں بھی لگے ہوئے ہیں، تو آپ نے قرآن بھی اتنا ہر مہینہ آپ ایک قرآن ختم کرتے ہیں، کیا آپ نے قرآن ترجمے سے پڑھا؟ نہیں مولانا صاحب، نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ وہ عربی نہیں آتی نا۔ یہ ایک عام جملہ ہے جو میں پچھلے 35 سال سے مختلف طریقے کے سروے کر کے سن چکا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، دیندار ہیں، نمازوں کی توفیق ہے، ذکر و اذکار کی توفیق ہے، قرآن سمجھنے کی توفیق نہیں ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں یہ امت کا ایک بیماری ہے جو پھیل چکی ہے۔ قرآن پڑھیں گے، قرآن نہیں سمجھیں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن نہیں سمجھیں گے، فر آدھا پارہ ایک پارہ پڑھ لیں گے، قرآن نہیں سمجھیں گے۔ ہم کو اور آپ کو جن کو اللہ نے اس خدمت کے لیے قبول کیا ہے، تو ہمارا کام ہے آپ اپنے حلقے میں، چاہے وہ رشتہ دار ہو، دوست ہو، پڑوسی ہو، آپ جب بات کریں گھوم پھر کر خصوصاً رمضان میں اپنے لوگوں کے پاس آ جائیں اور آپ کہیں کہ جو ہے بھائی قرآن پڑھ لو۔ قرآن پڑھتے ہو گئے؟ ہاں ہاں ہاں۔ کتنے پارے ہو گئے؟ میرے آج 15 پارے ہو گئے، میرے آج 20 پارے ہو گئے۔ اچھا کب سے پڑھ رہے ہیں قرآن؟ اس طرح کے سوالات آپ کریں،
وہ کہے گا ہاں میں 15 سال سے 20 سال سے 50 سال سے میں پڑھ رہا ہوں. اچھا کبھی آپ نے قرآن کو ترجمے سے پڑھا؟ نہیں نہیں نہیں، قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا. تو میرے بھائی کیا قرآن اس لیے آیا ہے کہ تم اس کو زندگی بھر پڑھو، زندگی بھر پڑھتے رہو، زندگی بھر اس کا مطلب ہی مت سمجھو. تو ایک اضافی بات تھی میں نے عرض کی. اچھا یہ سب صفات تو ہو گئی. دیکھیے پھر سے گنیے، گردنوں کا عادات کرنا، اس کے بعد میں قحط اور بھوک کی حالت میں پڑے ہوئے لوگوں کو کھانے کھلانا، یتیم جو رشتہ دار بھی ہو اس کا خیال رکھنا، اور ایسا غریب جو بھوک سے بے دم ہو کر زمین پر گر پڑا ہے اس کو اٹھانا، اس کو کھانے کھلانا، یہ سب کام کرنا ہے. کیا یہ سارے کام کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا؟ سوچئے، ایک شخص ہے وہ یہ سارے کام کر رہا ہے، جنت میں جائے گا نہیں جائے گا؟ حضور والا یہ سارے کام کے ساتھ میں ایک سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، ایک لائسنس چاہیے. وہ لائسنس ہے اسلام کا. آپ مسلمان بھی ہوں، آپ مسلمان بھی ہوں. وہی بات آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کام کرنے والا ان لوگوں میں سے ہو. دیکھیے قرآن کہہ رہا ہے ان لوگوں میں سے ہو آمنو جو ایمان لائے، اور تواصوا بالصبر اور نیکی پر جمے رہنے کی ایک دوسرے کو ایڈوائز بھی کرتے ہیں، وتواصوا بالمرحمہ اور ایک دوسرے کو دوسروں پر رحم کھانے کی بھی ایڈوائز کرتے رہتے. اگر آپ کے ہاتھ میں، کسی انسان کے ہاتھ میں اسلام کا سرٹیفکیٹ ہے، اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور اس کے بعد میں وہ یہ سارے کام کر رہا ہے، تو ناؤ ہی از اتھرائزڈ، ناؤ اٹ از ایکسیپٹیبل. اگر ایسا ہے کہ وہ یہ سارے کام کرتا ہے مگر وہ مسلمان نہیں ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے ان اعمال کو قبول کرتا ہے، مگر انہی کاموں کے بدلے میں اس کو دنیا میں کھانا پینا رہنا سہنا اور اس کو جو ہے تو جو مل رہا ہے وہ مل رہا ہے، کم یا زیادہ. اور آخرت میں جب جائیں گے اور جا کر بتائیں گے بھئی میرے پاس یہ سب میں نے کیا ہے، مجھے جہنم میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ تو پوچھا جائے گا آپ نے ایڈمیشن لیا تھا؟ میں نے بار بار مثال دی ہے. ایک بچہ ہے، اس نے گھر میں بہت سارا پڑھ ڈالا. میں جانتا ہوں شخصی طور پر ایسے مسلم گھرانوں کو اور غیر مسلم گھرانوں کو کہ جب میں اسکول میں ٹیچر تھا تو عربی کے نام سے میرے پاس جو ہے وہ ہیڈ ماسٹر جو ہے اسکول کے وہ میرے پاس بھیجتے تھے، یا وہ کبھی اسکول میں آتے یا کہیں پر کسی کے ذریعے سے معلومات ہوتی تو وہ بتاتے کہ بھائی ہم ابھی انڈیا سے آئے ہیں، ابھی جاب ملا ہے، اور جو ہے جولائی اگست کی 2 مہینے کی چھٹیاں تھی، تو میرے بچے نے، میرے بیٹے نے، میری بیٹی نے یہ سب پڑھ ڈالا، وہ پڑھ ڈالا، پتہ نہیں کیا کیا. اور وہ اتنے ذہین انٹلیکچوئل بچے تھے کہ انہوں نے وہ چھٹی میں فائدہ اٹھا کے بہت ساری چیزیں پڑھ ڈالی. اب یہ بچہ جس کو بہت کچھ آتا ہے، اور وہ بچہ جو اس کا اسکول میں ایڈمیشن ہو چکا لیکن وہ پڑھنے میں زیرو ہے، لیزی ہے، تو اگر یہ کہا جائے بھائی یہ بچہ لیزی ہے، وہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، تو اس سے تو اچھا یہ بچہ ہے جس کو سب کچھ آتا ہے، اور وہ جائے ایڈمیشن نہ لے اور اسکول میں جا کے کلاس 2 3 4 5 کسی بھی اس میں کلاس میں جا کے بیٹھ جائے، بولے مجھے بھی پڑھاؤ. کیا خیال ہے؟ امریکہ بہت مشہور جگہ ہے اور تعلیم دیتا ہے، تعلیم کا ایجوکیشن کا وہ جو ہے تو بہت بڑا سینٹر ہے. وہاں جا کے کسی بچے کو وداؤٹ ایڈمیشن داخل کیا جائے وہ لے لیتے ہیں. اور ہاسپٹل میں علاج کرنا ہے، نام رجسٹر نہیں کرایا اور جا کے سیدھے بیڈ پہ جا کے بیٹھ گیا ڈاکٹر کے پاس. دنیا کے کسی بھی کام میں پہلے ایڈمیشن لیا جاتا ہے. اگر آپ نے ایڈمیشن نہیں لیا ہے، آپ کے اندر کتنی ہی صلاحیت ہو، آپ کو کیئر نہیں کیا جائے گا، آپ کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا. ایک ٹیچر بہت اچھی اس کی صلاحیت ہے، وہ کسی اسکول میں نہیں پڑھاتا ہے، وہ کہتا ہے میں فری آف چارج پڑھانا چاہتا ہوں، اور سیدھے اسکول میں چلا گیا اور جا کے ایک کلاس میں گھس گیا اور پڑھانے لگ گیا. اب ٹیچر تو سمجھ رہے ہیں کہ نیا ٹیچر ہے، اور سپروائزر وہاں سے گزر رہا ہے، اس نے دیکھا یہ تو کوئی نئے صاحب ہے، یہ پڑھا رہے، کیا بات ہے بھائی. وہ اندر گئے، ہلو یہ وہ کرنے کے بعد آپ کا ابھی اپائنٹمنٹ ہوا ہے؟ نہیں میرا اپائنٹمنٹ نہیں ہوا ہے. سپروائزر کہے گا کیا آپ کو اپائنٹمنٹ یہاں نہیں ملا؟ جی نہیں ملا. تو پھر آپ پڑھا کیسے رہے؟ بھائی پڑھانے کے لیے اپائنٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ میں فری پڑھانا چاہتا ہوں، میں آگے اسکول میں نے دیکھا کلاس خالی ہے، میں اس کو پڑھانا چاہ رہا ہوں. کیا خیال ہے؟
کوئی اسکول قبول کرے گا؟ تو کیوں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہمارے آپ کے سمجھ میں؟ کیوں نہیں آتی؟ ایک آدمی مسلمان نہیں ہے، وہ اللہ کو ایک نہیں مانتا ہے، مسلمان ہی نہیں ہوا ہے، جو چاہے کرے، ساری دنیا کو کھلا دے، کیوں کاؤنٹڈ ہوگا؟ کیوں جنت میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ؟ پہلے اللہ کا حق اللہ کو نہیں دیا اور دنیا کے سارے حق بانٹتا رہا، جس نے پیدا کیا اس کا حق نہیں ادا کیا، شرم نہیں آتی، اور اس کے بعد بولتا ہے مجھے جنت دو۔ میرے بھائیوں، جو سرٹیفکیٹ ہم کو اپنے ماں باپ کے تھرو ملا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیجئے۔ اگر ظفر کسی ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا اور وہ کسی کرسچن گھرانے میں ہوتا، کسی بدھسٹ کے گھر میں ہوتا، آج آپ کے سامنے بیٹھ کے قرآن سمجھاتا۔ آپ بیٹھتے قرآن سننے اور تجوید پڑھنے، تو اللہ کا کرم ہے، اللہ نے مسلم گھرانے میں پیدا کیا، اس کا ہر سانس میں شکر ادا کیجیے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ان سارے کاموں کے ساتھ ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ان لوگوں میں سے بھی ہو کہ جو ایمان لائے، تواصوا بالصبر، اور جنہوں نے صبر کی تلقین کی۔ صبر کا مطلب میں نے عرض کیا تھا کہ صبر کا مطلب صرف صبر نہیں ہے، صبر کا مطلب ہے نیکی پر جمے رہنے کی طاقت اور برائی سے دور رہنے کی طاقت۔ یہ ان دو چیزوں کا نام ہے صبر اسلام میں۔ وتواصوا بالمرحمہ، دیکھیے پھر پلٹ کے فرمایا کہ ایک طرف نیکی پر جمع ہوا ہو، صرف اتنا کافی نہیں ہے، تواصوا بالمرحمہ، ایک دوسرے کو رحمت پر انکریج کرے، دعوت دے، سمجھائے، یعنی جیسے خود نیکی کر رہا ہے ایسے ہی دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرے۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو میمنہ والے ہیں۔ ابھی میں میمنہ کا ترجمہ آگے بتاؤں گا۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کر دیا ہے یہ لوگ مشأمہ والے ہیں۔ مشأمہ نکلا ہے یہ لفظ شوم سے، اور شوم کہتے ہیں بدبختی کو، بیڈ لک کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کر دیا وہ بیڈ لک ہے۔ ابھی جب بیڈ لک کہا جا رہا ہے کافروں کو، تو جو پہلا لفظ آیا نا اولئک اصحاب المیمنہ، مسلمانوں کے بارے میں، خوش نصیبوں کے بارے میں، جن کے پاس اسلام کا سرٹیفکیٹ بھی ہے اور جو کہ مسلمان بھی ہیں الحمدللہ، تو یہاں پر یہ میمنہ اس کے دو مصدر نکلتے ہیں۔ ایک ہے یمین سے، یعنی رائٹ ہینڈ والے، تو ایک ترجمہ یہ ہے کہ جو یہ جن کے اندر یہ ساری صفات ہیں جو آپ نے سنی ہیں، گردن کے آزاد کرنے سے لے کے اخیر کی آیت تک، تو اس کے بارے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو رائٹ ہینڈ والے ہیں، یعنی ان کا نامہ عمل جو ہے ان کو رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا۔ اور اگر اس کا ایک دوسرا مصدر ہے وہ ہے یمن سے، یم یعنی برکت والے، برکت یعنی جو لکی ہے۔ تو آگے جو کافروں کے بارے میں مشأمہ کا لفظ بولا گیا، اس کے لحاظ سے یمن کا ہم اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں جو لکی ہیں، خوش نصیب ہیں، گڈ لک والے ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جو لوگ کافر ہیں ہماری نشانیوں کے آیتوں کے، وہ لوگ بیڈ لک ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، ان لوگوں کے اوپر آگ ہوگی۔ کیسے آگ ہوگی؟ سب طرح سے بند کی ہوئی۔ اگر آپ کو یاد ہو سورۃ الہمزہ، ہمزہ میں جو آخری آیت ہے اس میں بھی یہی ہے، علیہم نار فی عمد ممددہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ۔ اس کے بعد وہ مجھے بھی وہ آیت جو ہے جو جس سے میں وہ لینا چاہ رہا ہوں، میں خود ہی وہ یاد نہیں آ رہی مجھے۔ علیہم، اس میں بھی یہ لفظ آیا ہے، کیا لفظ آیا ہے کہ التی فی عمد ممددہ، انہا علیہم مؤصدہ، وہ جو آیت ہے انہا علیہم مؤصدہ، پہلے فرمایا کہ ایسی آگ ہوگی جو سیدھے جا کے دل پر اٹیک کرے گی، انہا علیہم مؤصدہ، لفظ مؤصدہ۔ اور اس صورت میں بھی دیکھیے کہ وہی لفظ آیا ہے علیہم نار مؤصدہ۔ مؤصدہ کا مطلب ہوتا ہے، وہی مطلب ہوتا ہے سمجھنے کے لیے کہ آج کل یہ جو عربوں میں طریقہ ہے کہ وہ جو ہے بکرے کو مسالہ وسالہ لگا کے اور زمین میں گڑھا کھود کر اور اس میں آگ اچھی سی جلا کے اس کو سب طرح سے بند کر دیتے۔ تو یہ جو ایسی چیز ایک زندہ انسان کو تصور کیجئے کہ اس کو ایک جگہ رکھا گیا اور اس کی طرف آگ پھیلانے کا سارا سامان پیدا کر کے سب طرف سے اس کو پیک کر دیا گیا
کہ جو آگ لگے اندر لگے باہر ہی نہ جائے. ایسے انسان کو جو تکلیف ہوگی، کسی انسان کو جس کو پیک نہ کیا گیا ہو اور اس کو آگ میں ڈالا جائے، اس کو کم ہوگی، اس کو کچھ چانس ہوگا ادھر ادھر ہلنے جلنے کا، اپنی تکلیف کرنے کا. مگر جب سب طرح سے آگ بند ہو تو زیادہ تکلیف دے، اور ایسی سزا جہنم میں دی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کی، ہماری نسلوں کی، ہر مسلمان کی اور اس کی نسلوں کی اس آگ سے حفاظت فرمائے. بہرحال اللہ نے فرمایا اگر ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں تو یہ لوگ بیڈ لک ہیں، بد نصیب ہیں، اور ان کو جو جس طرح جہنم میں سزا دی جائے گی، سب طرف سے منہ صدا آگ کو سب طرح سے اندر بند کر کے پیک کر کے ان کو سزا دی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دعا فرما لیجیے مولانا. جی بس دعا کر لیتے ہیں. اللهم يا من خلق الجنة والنار، اللهم يا ربنا يا من جعلنا من المسلمين، اللهم يا ربنا ما جعلتنا من الكفار، ما خلقتنا في أسرة كافرة أو كتابية أو يهودية أو بوذية، فلك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. اللهم أنت رزقنا الإيمان والإسلام والأعمال الصالحة، وعلمتنا القرآن وجعلتنا من الذين يقرؤون القرآن، ونحن نصوم بفضلك وعظيم سلطانك يا رب العالمين. فلك الحمد ولك الشكر ولك الثناء الجميل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ، اے میرے اللہ، تو نے ہم سب کو مسلمان بنایا. اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہمیں مسلمان ماں باپ، مسلمان بھائی بہن اور خاندان کے افراد جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ایسے ماحول میں ہم کو پیدا کیا. پھر جب ہم پیدا ہوئے تو نے ہمارے ماں باپ کو، گھر والوں کو توفیق دی، انہوں نے ہمیں قرآن کے سکھانے کا انتظام کیا اور ہم نے قرآن کو پڑھا اور ہم نے قرآن ختم کیا. اے اللہ، اور ہم آج تک قرآن کو پڑھتے ہیں. اے رب العالمین، ہمیں اتنی عقل عطا فرما کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اس کے معنی پڑھیں، آمین. اس کی تفسیر دیکھیں، علماء سے پوچھیں، خود اپنے دماغ سے قرآن کو سمجھنے کی توفیق ہم کو عطا فرما. اے اللہ، ہمیں ان مسلمانوں میں سے بنا جنہوں نے خود قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی اور جو سمجھا اس پر عمل کیا، اور جس بات پر عمل کیا اس کو دوسروں تک پہنچایا. اے اللہ، یہ ساری صفات ہمارے اندر، ہماری اولاد کے اندر، ہماری اولاد کی اولاد کے اندر، اے اللہ ہماری نسل کے ہر پیدا ہونے والے بچے اور بچی میں یہ پیدا فرما، اور مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، رمضان ختم ہو رہا ہے، رمضان آتا ہے، رمضان جاتا ہے. اے اللہ، ہمارا ایمان وہی ہوتا ہے جو رمضان شروع ہونے سے پہلے تھا اور جو رمضان ختم ہونے کے بعد تھا، وہ دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. اے اللہ، اس جرم عظیم کو معاف فرما، عمل کی طاقت بڑھا دے. اے اللہ، اپنی کمزوری جسم کی دور کرنے ہم وٹامن استعمال کرتے ہیں، اچھی غذا کھاتے ہیں. اے اللہ، ایمان کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے تو نے ہمیں روزے کی دوا دی اور نماز کی دوا دی اور ذکر کی اور تلاوت کی دوا دی، قرآن کو پڑھنے سمجھنے کی دوا دی. اے اللہ، ان دواؤں کو بھی پوری عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ استعمال کرنا آسان فرما. اے اللہ، دنیا میں اس وقت اس بیماری سے جتنے لوگ بھی پریشان ہیں، ہندو ہیں یا مسلم ہیں، ان سب کو اللہ شفا عطا فرما. تو سارے جہانوں کا رب ہے. اے اللہ، اس بیماری کو اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے دور فرما. مسلمانوں کو مسجدوں کی طرف آنا آسان فرما، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، توبہ کی، استغفار کی توفیق عطا فرما. دعاؤں کے ساتھ ساتھ اے اللہ دعاؤں کا بھی اہتمام کرنے کی ہر بیمار کو، اس کے گھر والوں کو توفیق عطا فرما. اور اے اللہ، اس بیماری سے ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے تمام دوستوں کی، اور اے اللہ ہماری نسلوں کی بھرپور حفاظت فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور ہر مسلمان کی ہر دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ جمیعا. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ اب اپنی ملاقات کب ہے؟ جمعہ کو. یوم الجمعہ. جی الجمعہ. انور بھائی آواز صاف نہیں آ رہی ہے. کہہ رہے ہیں یوم الجمعہ. یوم الجمعہ. ہو یوم الجمعہ. یوم الجمعہ. ہاں یوم الجمعہ. مصری جب کہے گا یوم الجمعہ. جی ہاں، وہ جب کسی کو جلنا کہے گا، وہ کسی کو اگر بولتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ تو بولتے ہیں یلا گم گم گم.
गुम यल्ला गुम हो जाओ। अल्लाह आबाद रखे आप सबको, सेहत और आफियत दे, बरकत दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हबीब भाई क्या सो गए थे क्या? ये ना अभी तो जग रहे हैं भाई। आज थोड़ा सा आप खिड़की खुली थी, दरवाजा बंद था। बगैर साकी के जो है महफिल जमना मुश्किल हो जाती है ना। सही बात, जी। और माशाल्लाह। खैरियत? आपकी नजर हमेशा हबीब भाई पर रहती है भाई, क्यों? हाँ? क्या बात है, दूसरे लोगों से गैर हाजिर आप, हाँ, खासकर हबीब भाई पर नजर रहती है, उनकी हरकत, उनका बात करना, सोना। दिल्ली जहाँ तल्लक होगा वहाँ पे होता है ना। जब हम लोग हमारे आफ्ताब साहब, यार जब हम लोग शारजा में होते थे, जी। अनवर साहब है, मैं हूँ, शरीफ भाई तो है, हाँ, तो हबीब भाई के घर पे इफ्तार पार्टियां होती थी हाँ, जुमा के दिन। तो उस दिन जी। दर्स का भी दिन होता था, 100 जी। 150 आदमी होते थे। वो जी। क्या घमा घमी रहती थी, क्या मजा आता था। बहुत हाँ ही जी। बहुत बड़ी बड़ी यानी ऐसी यादगार पार्टियां हमारी हुई हैं। हाँ, अल्लाह हबीब ताला साहब का कबूल फरमाए। मौलाना का आमीन। दर्स होता था और बड़ा बहुत बहुत मजा आता था। बहुत हाँ, हबीब बहुत साहब हमने की एंजॉय किया वहाँ पे। हाँ, हफ्ते में और 3-3 ये- दर्स होते थे भाई। हाँ, हबीब भाई जिस फील्ड में घुसते हैं उसमें आला मुकाम हासिल करते हैं, अच्छी हो या बुरी। नहीं नहीं, ये बुरी को निकाल दो भाई। अरे इसकी ऐसी वो बुरी आपके साथ होंगी, हमारे साथ तो अच्छी थी भाई पूरी। अल्लाह अकबर, ये आपने कहाँ पहुंचा दिया। हम तो अच्छे के साथी हैं भाई। नहीं हम भी अच्छी कह रहे हैं। बुरी चीज मैंने तो देखी नहीं अच्छी हमने। कहा, इंसान होता है। बिल्कुल सही बोले आप, हकीकत पसंदी तो यही है। हाँ, सही तो है। बहरहाल हम बहुत बहुत रमजान में तो बड़ा बड़ा लुत्फ आता था। बहुत बहुत धूम की महफिलें होती थी। सही है। और हर- हमारे बहुत बहुत ही इनकी तो मेहमान नवाजी और फैयादी मशहूर है भाई। और फिर वो हबीब भाई का घर भी हबीब भाई के दिल की तरह बड़ा था। तो बड़ा 100 150 आदमी घुस जाते थे उसमें। चलिए भाई। बहरहाल अब वो और ख्वाब नजर आता है हम लोगों को। वो एक शेर है, याद क्यों मासिया शरीफ भाई? था, भाई यार अब छीन ले मुझसे मेरा हाफिजा मेरा। जफर हाँ, भाई जी, ये जी। तरावियां पढ़ते थे इनके पीछे, फिर उसके बाद हम जाके ये अपना मुखातिर के पास जाते थे फिर। हाँ बिल्कुल, सरा अल मुखातर के पीछे वहां पे ये अलकासमिया। हाँ, अल्फाज में वहां जाते थे फिर। बहरहाल बड़ा हाँ, और लुत्फ वो आता। स्कूल 10 दिन का सब यहाँ सब इंडियन खत्म हो स्कूल में गया, ये सब खत्म तो हो खत्म गया। हो गया नहीं अभी भाई। 3-3 शाहबाद सिपारे। वाली मस्जिद में कोई नहीं, यहाँ हर मतलब 40-50 आदमी है इस वक्त। कल भी वहां गए हम लोग, कोई भी नहीं था हाँ, मतलब। अब क्या वो है ही नहीं। आधे घंटे में क्या होगा? वहाँ कुछ आधे भी नहीं घंटे हो में सकता। कल हम लोग 12 बजे रात में गए, 12:30 बजे खत्म, 12:35 पे खत्म बस। अरे रे रे, हम्म। क्या मजा आता था रात के 3-3 बजे तक, ओहो 4 बजे तक। वो टीवी वालों की गाड़ी खड़े रहती थी, पूरा चौरस्ते पे लोग रहते थे, बिल्कुल पूरी बिल्कुल सड़कें भर जाती थी। बिल्कुल सड़क पे लोग नमाज पढ़ते थे। बिल्कुल सड़क पे लोग नमाज पढ़ते थे। कुछ खास कर कुछ ये होता था मुझे, मतलब है कि अपना खासकर शारजा में ये एक चीज मतलब है पूरे अरब वर्ल्ड में हाँ, ये ज्यादा एक अच्छी है रूहानी, कि वहाँ पे एक हाँ रूहानी वो रहता था जी मंजर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो हाफिज हफ्फाज जो थे वो किरत वाले माशाल्लाह, कि कोई अब्दुर्रहमान सदेस की तरह पढ़ रहा है, बिल्कुल ही उनकी आवाज आंखें बंद कर लो तो मक्का पहुंच गए। तो ये एक अजमान के बॉर्डर पे था एक ओनियन टाइप का वो जो अपना टैंक है, उसके मस्जिद में भी था एक। अरे वो जो वो था बुखातिर था, उनका लड़का कितना अच्छा काड़ी था। सलाह क्रिकेट का बहुत जबरदस्त। सलाह अल मुखातिर हाँ। सलाह।
جی جی بہت مزہ آتا، بہت مزہ آتا۔ اس کا نام مخاطر کیا تھا؟ اس کا مخاطر ایسے کچھ سلام، مخاطر۔ مخاطر مخاطر مخاطر، ہاں مخاطر۔ صلاح مخاطر۔ فون میں نے کل فیملی میں چھوڑا تھا، ابھی تک چلیں صاحب انشاءاللہ پھر جمعہ کے السلام دن علیکم ورحمۃ ملاقات ہوتی اللہ ہے۔ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ آفتاب صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام انور بھائی۔ ورحمۃ